حسینہ واجد کے انسٹال ہونے کے بعد پورا مغرب جو تھا اس نے بنگلہ دیش کے اندر اپنی مکمل انویسٹمنٹ اور اپنی توجہ وہاں پر ڈال دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ ترین جو ملک سمجھا جاتا تھا این جی او سیکٹر کے ساتھ سے بنگلہ دیش سمجھا جاتا تھا، جہاں پر گرامین بینک کے جو تھے ان کو جو ان کو ابھی بھی انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ ان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لیا جائے، ان کو ان کے اندر لایا گیا، اور انہوں نے گرامین بینک نے بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا، جس کے اندر عام آدمی کو زندگی کی چکی چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضوں کی اسکیم جو دی گئی، جو کہ دنیا کے اندر بہت مقبول ہوئی۔ 71 کے بعد جس ٹرمائل سے وہ گزرے تھے اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ بے شمار لوگ جو ہے دنیا کے اندر نکل گئے، خاص طور پہ انڈیا کے اندر چلے گئے، ہیومن ٹریفکنگ شروع ہوئی، عورتیں وہاں پر ادھر سے ادھر تک بے گھر در بدر ہوتی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں سے نکلے تھے تو بھارت نے ان کو آزادی کی اس نعمت سے مکمل طور پہ محروم کر دیا تھا۔ ایک تو یہ سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ بنگالی جو تھے وہ اس بات پر نعرہ سن سن کے مغربی پاکستان سے متنفر ہوئے تھے کہ ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک جھنڈا ہے، ہمارا ایک ترانہ ہے، ہمارا ایک ٹیگور ہے، ہماری ایک میگا چھاتی ہے، ہمارا بنگال کا میوزک دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبول میوزک ہے، ہمارے ہاں ستیہ جیت رے ہے، ہمارے ہاں امرتا سین، کیا کیا چیزیں وہ گنتے تھے اپنے ٹریڈیشنز کے اندر۔ لیکن جیسے ہی بنگلہ دیش آزاد ہوا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہمیں بھارت جو ہے ویسے ہی غلام کے طور پہ رکھتا ہے، ورنہ اگر وہ بھارت واقعی دو قومی نظریے کا دشمن ہوتا تو اس کو فوراً بنگلہ دیش کو کلکتہ کے ساتھ ملاتا اور کہتا اب تم واپس اس اکھنڈ بھارت کا حصہ بن چکے ہو اور اب کلکتہ تمہاری راجدھانی ہے، تم یہاں پر رہو۔ لیکن 71 کے بعد دو بڑی قومیتیں وجود میں آئیں، ایک بنگالی اور ایک بنگلہ دیشی۔ یہ وہ تمسخر تھا جو قومیت پرستوں نے صرف اسلام دشمنی کی بنیاد کے اوپر ابھارا، کیونکہ اصل وجہ یہی تھی کہ بنگلہ دیشی صرف وہ بنگالی تھے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے اور کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ لیکن یہ جو تازہ ترین صورتحال ہوئی ہے، اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک خطرہ تھا۔ وہ جو اقبال کہتا ہے نا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کشکے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ یہ ایک خطرہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح پہ 71 کے اندر وہ لوگ جو کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، پاکستان کی فوج کا نہیں، کوئی یحییٰ خان کے لیے اپنی قربانیاں نہیں دے رہا تھا، کوئی جنرل ٹکا کے لیے اپنی قربانیاں نہیں دے رہا تھا، وہ پاکستان کو سمجھتے تھے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ جس وقت اگر پاکستان کے ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں کوئی پاکستان کلمہ طیبہ کے لیے بنا۔ لیکن جب ان کو احساس ہوا تو پھر اس مین اسٹریم پالیٹکس میں آ گئے، پھر وہ اس میں خالدہ ضیاء کے ساتھ ان کی گورنمنٹ بھی بنی، ان کی کولیشن گورنمنٹ بنی، اسی پالیٹکس میں اسی بنگلہ دیش کے اندر وہ الیکشن جیتتے رہے وہ لوگ جن کو 2010 کے بعد غدار کہنا شروع کیا گیا، اور ایک لفظ تھا وہ تھا کہ یہ رضاکار ہیں۔ رضاکار بیسیکلی تمسخر اڑایا جاتا تھا کہ وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ پاکستان کے حوالے سے اس کا پاکستان کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ ذرا آواز سنیں اور اس تو دیکھیں، یہ نعرہ تھا جو اس وقت پورے مشرقی پاکستان میں لگا ہے کہ میں ہوں رضاکار، تم ہو رضاکار، ہم کون تم کون، رضاکار رضاکار۔ یہ وہ نعرہ تھا جو اس کی ایک وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سارے عرصے کے اندر ایک کوشش کی گئی کہ ان سے وہ اسلام کا تشخص جو ہے وہ چھین لیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 2014 میں یہ پہلی کتاب ہے عبد القادر ملا، میرے اس کے اندر 2 آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے ہیں ان کی شہادت کے اوپر۔ یہ پہلے شہید تھے جن کو پھانسی دی گئی تھی، اور پھانسی کس بات پہ دی گئی تھی؟ 1971 کے جرائم کی پھانسی جو ہے وہ 2014 میں اس لیے دی گئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کے حوالے سے اگر تم کسی بھی قسم کی گفتگو کرو گے تو تم کچلے جاؤ گے۔ پاکستان کے تمام تر دانشور، عظیم و کبیر قسم کے جو جسے کہتے ہیں اپنا سیکولر لبرل لابی، آزاد خیال لابی، یہ سارے کہتے تھے ایسے ہی کچل کے رکھ دینا چاہیے پاکستان۔ آج بھی ابھی چند ماہ پہلے سہیل وڈائچ صاحب کا مضمون آیا ہے کہ پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل آ گیا، اور بنگلہ دیش ماڈل آ گیا وہاں پر۔
اب دیکھیں اب یہاں پاکستان میں کب آتا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ ایسے کچل دو, ان مذہبی تنظیموں پر پابندی لگاؤ, یہ مذہبی قسم کی آرگنائزیشن پر پابندی لگاؤ, یہ سارے کے سارے جو مل کے یہ چاہتے تھے کہ لیکن ہوا یہ کہ اس بنگلہ دیش کے اندر بھارت کو مکمل طور پہ شکست ہوئی اور بنگالی تیسری دفعہ آزادی کی جنگ جیتے. پہلی جنگ انگریز کے خلاف, اور انہوں نے باقاعدہ مسلم لیگ کا قیام وہاں پر ہوا. 1906 میں نواب سلیم اللہ کے گھر میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پوری کی پوری تحریک چلائی, اور بنگالیوں نے, اور 1905 میں اگرچہ کہ ان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا, ایسٹ بنگال علیحدہ ہو گیا تھا, لیکن وہیں سے ساری موومنٹ چلی. دوسری دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے آزادی حاصل کی, اور تیسری دفعہ انہوں نے بھارت سے آزادی حاصل کی. آج پاکستان جو ہے ایگزیکٹلی تقریباً ویسی ہی کیفیت کا شکار ہے. ہم لوگ نہ ابھی تک سنبھلے ہیں, نہ ہم آئندہ سنبھلیں گے, اور یوں لگتا ہے کہ بالکل ویسی ہی ہماری کیفیت ہے جیسی حسینہ واجد کی تھی. 2 گھنٹے پہلے تک کہتے ہیں کہ وہ سمجھتی تھی کہ میں سارے کے سارے کراؤڈ کو کچل دوں گی. 16 جولائی کو یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے ایک آدمی کی شہادت سے, اور 16 جولائی سے لے کے اب تک 15 دن 16 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں بنتا. اور وہ فوج جس میں اس کا اپنا رشتہ دار سربراہ تھا, جنہوں نے اس کے کہنے کے پر 300 لوگوں کو مار دیا تھا, وہ فوج جو کہ گلی گلی محلے محلے ان کو کچلنا چاہتی تھی لیکن بے بس ہو گئی. دنیا کے کسی ملک میں فوج اتنی ہوتی ہی نہیں ہے کہ شہر شہر گلی گلی کوچا کوچا علاقہ علاقہ جو ہے لوگوں کو اس کا پیچھا کرے اور لوگوں کو قتل کرے, لوگوں پر قابو پائے. یہ ہوے ہوتے ہیں. بار بار یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ ایس ایچ او کا ڈنڈا کوئی پکڑ لے, ایس ایچ او کی عزت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ 200 سپاہی جو ہیں وہ کچھ نہیں ہوتے, وہ لوگوں کے ہاتھ میں بٹیرے کی طرح ہوتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ اگر گولی چل جائے تو دوسری دفعہ گولی نہیں چلتی. یہی وجہ ہے کہ صرف اتوار کے دن گولی چلا سکے ہیں, اگلے دن پھر لوگوں نے ان بندوقوں کا رخ یوں موڑا ہے کہ تاریخ کا رخ مڑ گیا اس کے ساتھ ساتھ. آج میں پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر میں دیکھ رہا تھا جس طرح کا مذہقہ خیز صورتحال جس طرح کی تھی, اس مذہقہ خیز صورتحال کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شہید کیا جائے, ہمیں یہاں سے نکالا جائے کسی نہ کسی طریقے سے, ہم دوبارہ واپس عزت کے ساتھ آ جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا. یہ حسینہ واجد کی طرح شاید یہاں سے نکلے.